سرکار رسول کی حدیث مبارک ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، بیشتر اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے. یعنی اپنا حساب کتاب کرتے رہو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، پھر وہاں جا کر تمہارا حساب کتاب کیا جائے. تو یہاں پر اس دنیا میں اگر انسان ساتھ کے ساتھ سوچتا رہے اپنے بارے میں کہ کیا میں نے کام کر رہا ہوں، کیا میرے برے کام ہیں، کیا غلطیاں میں نے کی ہیں، کیا مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ معاملہ، یہ سوچ، یہ فکر آخرت میں بہت کام آئے گی. کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے تو اگلے درجے پہ اللہ پاک اس کی پھر مدد فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میں سوچوں کہ میں اس قابل ہوں، میں نے اگلا سفر کرنا ہے، اللہ کے سامنے میں پیش ہونا ہے، کیا کچھ میرے پاس ہے، لاس اینڈ پروفٹ اکاؤنٹس اپنے چیک کرتا ہے انسان. اس کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا. جب یہ عادت انسان میں پڑ جاتی ہے بڑھتے بڑھتے، تو پھر اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور پھر سوچتا بھی ہے کہ ان گناہوں سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں. لیکن جب انسان فکر، سوچ کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس پر ایک اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل طاری فرماتے ہیں اور اس کی دنیا کے تفکرات فکر میں مبتلا فرما دیتے ہیں. ہر وقت پھر اس کو دنیا کی فکر لگا رہتا ہے، ہر وقت دنیا کا نفع اور نقصان سوچتا ہے، اس کے آگے کچھ اور چیز نہیں ہوتی. حالانکہ یہ اچھا سمجھتا ہے، اپنے بارے میں بڑا عقل مند سمجھتا ہے، لیکن سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوتا ہے. جب آنکھ چھپ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کی فکر میں کرتا تھا وہ تو بیکار تھی، اصل فکر تو اس سوا کی کرنی چاہیے تھی جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا ہے. تو ایسی مجالسیں جو ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فکر ہوتے ہیں، جہاں جو لوگ جڑ کر بیٹھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ایسی مجلس سے اللہ کو بہت محبوب ہے. اور مجالس کی بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سوچتے رہیں کہ کیا کچھ ہم نے کیا ہے. محاسبے کا طریقہ، سب سے اچھا طریقہ جو بزرگان دین نے بتایا ہے وہ انسان کا بستر ہے اور رات کا وقت ہے. جس وقت انسان رات کو اپنے بستر میں جائے تو لیٹنے سے پہلے، کیونکہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو انجیکشن لگنے والا ہے اور غائب ہو جائے گا، پھر اس کی روح نکل جائے گی. بالکل موت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ بستر پہ لیٹ کے انسان جاتا ہے. تو اس سے پیشتر وہ سوچ لے کہ موت تو آ رہی ہے اب میری، تو اب میں سوچوں کہ میں نے آج دن میں کیا کچھ کیا. ظاہر انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، غلطیاں تو ہوتی انسان سے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی عبادت میں کوتاہی ہو گئی، کوئی فرض انسان کے ترک ہو گیا یا کوئی کہیں اور سستی ہو گئی. بیسٹ ٹائم ہے سوچنے کا. اس کی عادت بہت زبردست عادت ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں. وہ بڑی غفلت کا ٹائم ہوتا ہے سونے والا، تھکا ہوتا ہے آدمی کام کاج سے، بس چیزیں بستر میں جاتے ہیں، بستر گھر میں مل جائے، آج کل تو ویسے الیکٹرک بلینکٹ مل جاتے ہیں آرام سے، سوچ دو تو سوچ گرم بستر ملتا ہے فرسٹ کلاس.
تو کہاں مہلت ملتی ہے، لیکن نہیں، بستر اندر کرنا ہے مراقبہ، باہر نہیں بیٹھنا، باہر سوچ کے ہم جو ہے وہ نہیں، بیٹھ کے سیٹ ہو کے الحمدللہ معصور دعائیں پڑھ کے سونے کی، بیٹھے کی حالت میں پھر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ سوچے تھوڑا کہ آج میں کیا کرتا ہوں، صبح سے پکچر ہے پوری اپنی زندگی کی، میں اٹھا کے میں نے یہ کیا، نیگیٹو میں زیادہ سوچے کہ غلطی میری کیا ہے، عبادت گزار سوچے میں اتنی عبادت کر لی، میں اتنی تسبیح کی ہے، میں نے وہ کیا نہیں، نیگیٹو سوچے کہ آج مجھ سے غلطیاں کیا ہوئی، پازیٹو نہ سوچے کبھی، غلطی ان کو سوچے مجھ سے آج کیا غلطی ہوئی ہے، تو بس اس وقت پھر یہ ہے میں تو مر رہا ہوں، اب کیا کروں، تو غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی مر رہا ہے وہ شخص، یہ نہیں کہ خود کہتا ہے مر رہا ہوں، دعا یہ نہیں پڑھتا اس میں کہ ہوں تو حیات کا تو اٹھنے کے بعد تو نہیں، تو پھر بھائی اب کیا کریں، پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ابھی روح نکلی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ یہ ہے کہ جب تک تو موت کا فیصد نہیں دکھے گا، تو معافی مانگے گا تو میں ساری معاف کر دوں گا تیرے سے، بیسٹ ہے یہ محاسبہ ٹائم ٹو ٹائم ہو رہا ہے آپ کو ڈیلی، ماشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ بن رہا ہے، بیٹھ کے پھر آدمی جو ہے سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو میں جا رہا ہوں، اب تو مجھے معاف فرما دے انشاءاللہ تیری دی طاقت سے اور تیری توفیق سے، اگلا دن تو نے اگر دے دیا مجھے تو ایک دعا کریں، بڑی اچھی دعا ہے، پوری دعا ہے یہ، سونے سے پہلے مانگتے آدمی کہ اللہ تعالیٰ میں مر رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ، اٹھ گیا تو وہ بھی تیرے نام کے ساتھ، اگر تو نے میری روح کو واپس نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ دعا آپ کو عربی کی دعا بتا رہا ہوں، اگر تو نے میری روح کو واپس نہیں کیا تو پھر مہربانی فرمانا مجھے معاف فرما دینا، سبحان اللہ، اور اگر تو نے واپس بھیج دیا مجھے تو پھر ایک اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پھر مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا جو تیرے محبوب بندے ہیں، جن پہ تیرے نام ہوتا ہے تو کرم کرتا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، آپ پتہ ہے یہ کب مانگنی ہے ہم نے، کب جی سوچتے محاسبہ ہے، دیکھتے ہیں وہ نیند آنے شروع ہوگی نا آپ کو محاسبہ سنتی ہیں، ماشاء اللہ کتنا اسٹریٹ ہو گیا، اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی فکر ہے مرنے کا، صرف یہ سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم بڑے سیف طریقے سے ہم جنت پہنچنے ہیں، اور جو راستے ہیں ہماری رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہیں کون سی، جب رکاوٹوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم ختم کیسے کریں گے؟ میرے بھائیو جنت میں جانے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، مین ڈیوٹی ہماری جو ہم نے سوچنی ہے، کیا چیز ہے جو ہمیں جنت سے روکتی ہے، جو روک رہی ہے، جو نہیں جانے دے گی بلکہ دوسرے راستے پہ نکال دے گی، تو کیا ہے؟ وہ ہے گناہ، سن جو ہے، گناہ جو ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں جنت تک نہیں پہنچنے، سب سے خطرناک چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے، نہیں سمجھ بات نہیں؟ گناہ انسان کو جو ہے جنت میں نہیں پہنچنے نہیں، کبھی کوئی گناہ گار آپ کو دیکھنا جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جو جائے گا جس پر ایک ذرے کے برابر گناہ اس کے جسم پہ نہیں ہوگا، جنت صرف پاک جگہ ہے، پاک لوگ وہاں جائیں گے، دیٹ از دا بگ ٹیسٹ ہمارے لیے، اور جس دنیا میں ہم ہیں چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، اس نے ایک اور ٹیکٹ مار دیا، اس نے یہ ٹیکٹ مار دیا کہ عبادت کی طرف زیادہ لگا دیا بندے کو، بولے سبحان اللہ، چھوڑ گناہ یار، تو اتنے نفل پڑھ، ہمارے گھر اتنا اچ کر، اتنے نفل پڑھ لے، تہجد پڑھ لے،
تو کیا ذہن میں ایک چیز بٹھا دی کہ کثرت عبادت کرا کر بندے سے اس طرف سست کر دیا کہ گناہوں کی طرف جا کے گناہ کو ختم کرے. بولے سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ کثرت عبادت کا جب نشہ چڑھتا ہے آدمی میں تو اس نشے کے اندر کیا ہے وہ گناہ کی فکر بھول جاتا ہے. وہ اس کو اس عبادت کے ساتھ مطمئن کر دیتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا، غیبت کر جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، حسد کر جاؤ کوئی فرق، تکبر تیرے اندر ہے کوئی فرق نہیں، تیرے اندر یہ بیماریاں کوئی فرق نہیں، اس جگہ تو جہنم. اتنی جو بیریئر سارے ہیں اس کی نگاہ سے ختم کر دیتا ہے. وہ سمجھ لگتا ہے کہ عبادت چل رہی ہے میری، الحمدللہ میرا کام بن رہا ہے. یہ اصل احسان کیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ جب تو کوئی عبادت کرے، جو کہ ہر وقت انسان عبادت کرتا ہے، تو تیری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ابو حنیفہ نے 100 دفعہ 90 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے. ایسے بہت سے کون ملتے ہیں اللہ والوں کی قسم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی شہادت. ایسے ان کا دیکھنا روحیت کے ساتھ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا جنت کے اندر. یہ قلبی زیارت، یہ حضوری ہوتی ہے انسان کے قلب کے ساتھ. یہ وہ زیارت نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں. دل ایسا ہو جاتا ہے انسان کا، دل کی کیفیات وہ بن جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے دیدار کر رہے ہیں انسان، اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اب انہیں جھوٹ بولیں گے کیا؟ مجھے بتایا وہ دیکھنا قلبی دیکھنا ہے، رویت کا دیکھنا نہیں ہے. وہ تو ایک دفعہ ہوگا. میری بات سمجھیں گے نا؟ تو جب یہ بزرگان دین ایسی بات کرتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھنا کہ تو یہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے کہا کوئی دیکھ نہیں سکتا. واقعی نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کا قلب ایسے حضوری پہ آ گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. پرنسس آف اللہ، یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی، عام اس میں بھی ہوتی ہے. یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ آج وہ خواب میں 3-4 آدمیوں کو دیکھا ہے، اپنے ساتھیوں کو کبھی دیکھ لیتا ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیتا ہوں، کبھی کسی سے بات بھی کر لیتا ہوں. وہ خواب ہے. یہ قلبی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ والوں کے قلوب ایسے ہوتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل ایسا ہے کہ اصل مقام پہ پہنچ چکا ہے. جس کا ہے کہ جب تو کوئی عبادت کرتا ہے ایسے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. تو اس میں اللہ نے جب یہ بات کہی ہے تو انسان بھی یہ حیثیت رکھی ہے، یہ کوالٹی رکھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. کیوں آ جاتا؟ لیکن ساتھی کا کہ آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو پتہ چلا کہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھنا، اس کے علاوہ کوئی ایسی سسٹم اللہ پاک نے رکھنا ہے کہ وہ انسان دیکھ سکتا ہے. آنکھوں سے نہیں ہوگا لیکن وہ کسی اور طریقے سے دیکھ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حضوری اور قلبی دیدار. تو گناہ کب ختم ہوگا؟ کم ٹو دا پوائنٹ. اگر ہم اپنے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ، غیبت، آنکھ، سن، کسی چیز سے ختم نہیں ہوگی دوست. کوئی چیز اس گناہ کو جب کہا جاتا ہے توب اللہ توبۃ نصوحا، آؤ اور پکی توبہ کرو، ہے نا؟ قرآن کہتا ہے تمہارے سب گناہوں کو بخش دوں. کون سی توبہ ہے؟ جو شیخ کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے. حکم بھی یہ ہے کہ شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرو. یہ قرآن بتاتا ہے آپ جاؤ کسی شیخ کو تلاش کرو، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یہ اصلاحی نسبت قائم کرو کسی شیخ کے ساتھ. اللہ شکر نبی شیعہ، واقعی اس میں سارے گناہ پہلے بتائے گئے ہے یا نہیں ہے نا؟ تو شیخ ضروری ہے اس کے لیے. بالکل پروسیجر بتا رہا ہوں. آپ کس کیا بتا رہا ہوں؟ ساری چیزیں کس لیے بتا رہا ہوں؟ کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ادروائز ہم بھٹک جائیں گے، ہم نہیں جا سکیں گے جنت. ایک رکھ کے پھر سوچے کہ جنت میں جس نے جانا ہے اس کے لیے ایک ایک گناہوں سے بچے. نافرمان کبھی نہیں جائے گا، چاہے کتنی عبادتوں کے ذوق پہ آپ میں آ جائیں، ان کو اپنے سائڈ پہ رکھ دیں. عبادت کا تعلق نہیں ہے، میں گناہ دیکھوں اپنے کیا ہے. تہجد پڑھی ہے، عمرے بھی کیے ہیں، کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اعتبار اس پہ کچھ نہیں ہے. اعتبار کس پہ؟ جو اللہ نے بتائی چیز کہ نافرمانی نہ ہو تیرے اور میری بندی.
گناہ. تو جب گناہ آ گیا تو پھر سوچنے لگے کہ گناہ سے بچے کیسے ہیں. تو بچنے کا طریقہ لگتا ہے کہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آئے گی بات؟ اگر کوئی جنت میں چاہتا ہے جانا تو اس سے گناہوں کو بچنا پڑے گا، اور کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ کیفیت آنی چاہیے. کوئی کہتا ہے نہیں آتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا. اس کے راستے اللہ نے دیا ہے نا، سمجھ نہیں آتی ہے. اب آئے کیسے؟ بولے سبحان اللہ. جی بتاؤں میں آپ کو. یہ آپ سمجھیں گے نا یہاں تک ہر انسان کو کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. مشکل نہیں، مشکل بتاؤں طریقہ، یہاں تک پکی ہوگی بات. اس کے لیے کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ایک کام کرنا پڑے گا، اور مجھے فائٹ بہت طاقتور ہے، فائٹ کرنی پڑے گی. بگ دشمن ہے ہمارا. کون ہے؟ نفس. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس سے لڑائی کرنی ہے؟ نفس. استین چلا گیا، پکڑ گیا بندہ، ہے چور. جب کوئی پکڑا جاتا ہے نا پاکٹ کٹر، تب سب مارنا شروع کر دیتے اس کو. اچھا حالات نہیں مارے گا اس کو بیچارے کو، اس نے جیب کاٹی ہے، سب اس کو ٹھوکنا شروع کر دیتے. چور، یہ چور ہے، یہ پکڑو اس کو. کوئی سنتا ہی نہیں اس کی بات کہ میں چوری کیوں کی تھی. ایسے ہی ہے نا ہم بھی آتے بس. اچھا یہ بدمعاش ہے نفس، یہ ہے گھنٹالو. اصل گھنٹالو جس کو کہتے ہیں نا، اس کو پکڑو. اصل لوگ وہ ہیں مسلمان. قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. قرآن نے کہا نہیں بات. ہاں یہ ہے، فائٹ کرو نفس کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں؟ نفس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ نفس سے ہم دوستی کی ہوئے، ہم لوگ پکی دوستی ہے ہماری. جبکہ نفس سے دوستی کرنا تو ایسا جیسے کسی قاتل سے اپنے ہاتھ ملائے ہو، آپ کو ہر وقت قتل کر سکتے. نفس نہ پکا دوست تو ہے ہی نہیں کسی کا یار. پرانا ماننا میری بات، پکا یار ہے ہمارا نفس، جو سب سے بڑا دشمن ہے. اس سے لڑائی کرنی پڑے گی، کوآپریشن نہیں چلے گی، اس کے ساتھ اگینسٹ چلنا پڑے گا. اس کو سب سے زیادہ شیطان یہ چیز ہے نفس. شیطان بھی کچھ نہیں اس کے آگے، وہ تو کچھ نہیں. وہ تو شوشے چھوڑتا ہے بھاگ جاتا ہے، شوشے چھوڑتا ہے بھاگ جاتا ہے، بس سے ڈالتا ہے بھاگ جاتا ہے. جو کمزور آدمی پھر وسوسوں کو لیے پھرتے ہیں، وہ تو دماغ میں یہ ویسی ہوتے ہی دھوکہ. ضعیف قرآن کہتا ہے یہ ضعیف ہے، اس کا دھوکہ. نفس ایسی چیز ہے کہ وہ آپ سے گناہ کرا کے ہی چھوڑے گا. چل یار کر لینا، چلو یار دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. وہ آپ کے پیچھے پڑے جب تک وہ کام آپ سے نہیں کرا لے گا، آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. چل یار پی لے سگریٹ، چل پھر چھوڑ دینا یار، اس کیا فرق پڑتا ہے. پھر نہیں یار آپ کیا نہیں یار آپ کو لگا ہے، آخر آپ سے چھٹا لگوا دے گا، پھر چھوڑتے ہیں یار. یہ نفس کی عادت ہے، چھوڑتا نہیں آدمی. وہ آگے چھوڑتا ہے کام سے، وہ لگا رہے گا پیچھے. کرنا یار کیا فرق پڑتا ہے یار، کر لے. پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں یار، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. معافی مانگ لیں گے یار، یہ کرا کے اس نے آپ سے گناہ کرا ہی دینا ہے. چل پھٹے جاؤں سٹے گیا، وہ کام آپ سے کرا دے گا جس کو اللہ نے منع کیا، یعنی گناہ. اب کیا کرنا چاہیے؟ نفس سے لڑائی. اب یہ ہے، اگر یہاں آپ کو وجاہدوا فینا لننصرنہ کہ اگر تم مجاہد بن گیا، سنبھال لیے اپنے سارے اوزار تمہیں نفس سے لڑنے کے لیے، وجاہدوا فینا، پھر میں تجھے راستے دکھاؤں گا اپنی معرفت کی، محبت کی.
پھر تو میرے دیدار والے معرفت بھی دیکھے گا. وعدہ کیا نا تعالیٰ خود ان والا مال محسنین. سبحان اللہ. شرطیہ لا گرامیٹک طور پر نا لا کیا ہے شرطیہ بتایا. شرطیہ کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور تو محسن ہے. سبحان اللہ. تو نے کر کے دکھائے گا. کیا مجاہدہ؟ رائٹ ٹیک ون گناہ. کوئی عادت ہمارے میں ٹھیک ہے گناہ ختم کرنے نا. چلو جی میرے میں عادت ہے نظر بازی کی. بڈھوں میں زیادہ ہوتی ہے جوان سے بھی زیادہ. بڈھے بہت مستیاں مارتے ہیں نظر بازی کے ساتھ. گیزی بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کے میں بتاؤں تو کتنے کیسی سزائیں اور کسی جہنم میں کیا سزا ہوگی اس طرح دیکھنا غیر محرم ہو تو وہ چیز میں نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے. اب نفس اور آپ کی فائٹ شروع. یہاں نفس جہاں آتا ہے کیوں اس کا کام صرف ایک ہے کہ اس نے آپ سے نافرمانی اللہ کی کرانی ہے گناہ. اس مقام تک آپ کو نہیں جانے دے گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں شاید فائٹ شروع ہو گیا. ابھی کیا کہتے افلا من زکا قد خاب من دسا. اس سے فلاح ہے. اب گناہ ہے. یہ مجھے عادت ہے گناہ کی غیبت کرتا ہوں. اچھا غیبت ہو گئی اب نہیں کروں گا. شیٹ بناتے ہیں نا سارے آپ نہیں بنا رہے بنائے. بہت بہت چیز ہے یہ بتا. مقام احسان یہ ہے مرتبہ احسان جو بتا شیٹ جو بتاتا ہوں میں آپ باتیں سمجھ رہے میری آپ. نہیں ہم غیبت نہیں کریں گے. ایسی غیبت نہیں کریں گے. 1 2 3 4 5 دن کی ضرورت ہے نا 5 دن پھر غیبت ہوگی. میدان غیبت کا کھلا. بیوی سے ہوگی باپ کے پاس ماں چاچی ماں کام ہی نہیں ہوگا دوسری بات کرنے جب تم دوسری کی بات نہ کر لیں. غیبت کے لیے پوری آیت چلنا تاریخ بعدوں والا بات خبردار جب تو بات کہ تم ایک دوسری کی غیبت مت کرنا. یہ ایسا ہے کہ تو سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ کہ جو غیبت کرتی ہے مرد اور وہ باقاعدہ گوشت کھا رہا ہے مردار اپنے بھائی کا. اور میں نے ایک تجربہ کیا ہے لوگوں پر کہ جس وقت غیبت اس کی ختم ہوتی ہے تو ان کے منہ کے ٹیسٹ بدل جاتے ہیں. اللہ پر حق ہے جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. غیبت کرنے والے حاجی عمرہ درود شریف کیا پڑھتے ہوں گے جو حرام سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں کھا رہا وہ کافر قرآن کا انکار کر رہا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. عام آدمی بات قرآن کا انکار کرتے یہ نہیں مانتا کافر ہے. آپ نہیں مانتے تو کوئی عورت کوئی مرد ہو اب عبادت آپ اپنے ایک طرف رکھیں. اجازت ہیں آپ دیکھ لیں آپ وہ کیسی عبادت ہو رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. کرتے رہے عبادت لیکن کیسی ہے یہ کہ حرام بھائی کو کاٹ کے گوشت بنا کے کباب بنا کے کھا کے آپ کہنا اللہ اکبر. کسی کی نماز میں کو فتح کا فرق پڑے گا؟ کسی کی الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. چل رہا ہے نا. اب یہ محاسبہ ہو رہا ہے نا ہمارا. 2 مرید فرق ہوتا ہے نا مریدوں میں بھی. ماشاء اللہ مریدوں میں فرق ہوتا ہے نا. ایک وہ مرید ہوتے ہیں جب شیخ کی ہر بات کو دل سے چمٹ گیا اور خوش ہوتے ہیں. سخت سے سخت بات کو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کمال کیا میرے شیخ نے مجھے جہنم سے بچا دیا. ایک ہوتے ہیں جی بڑا سخت ہے بڑا مشکل ہے. یہ تو حضرت صاحب نے بڑا سخت کام کیا ہے ایسے نہیں چل سکتا جی. چھوڑیے وہ شیخ اچھا ادھر چلے جایا کریں گے. کتنی دفعہ کیا سی نہ لایا کریں میں اس کو کون نہیں مارتا ساتھ والے کو. تو کافی طرح یہاں نہ لایا کریں مجھے. اچھا جا رہے ہیں وہ ذکر ہی کرنے ہیں نا وہاں کر رہے ہیں. نقشبندی تو ہے نا جنت مل جائے گی. 2 قسم کے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے گناہ کرے گا گناہوں سے لڑے گا نفس سے لڑے گا. اس فیس اتنی بڑی بڑی مارے گا ان پہ حملے کرے گا نفس کو. اچھا تو نے مجھ سے آج جھوٹ بولا ہے. ہفتے کے روز ہفتے کا کھانا بند تیرے سے میں بتاتا ہوں. 1 ہفتہ کھانا بند ہو نا نفس کا میں دیکھتا ہوں پھر کیسے صحیح ہوتا ہے. اپنی مرغوب غذا آپ کی کوئی کھاتے ہیں
کہتے یہ کھانی ہی نہیں ہے میں نے پورے 6 مہینے، ایک میں کیسے کھاتا ہوں؟ کیلا کیلے کی طرف جاؤں گا نہیں، بیچ میں شیک کو شامل کریں بیچ میں، تاکہ آپ کو کنٹرول کرے بیچ میں. نکلتے کہ نہیں نکلتا دیکھیں آپ. اچھا سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اب آپ مجاہدہ کرتے کرتے موت آ گئی. ایک حدیث سناتا ہوں. حشر کا میدان ہوا، حساب کتاب ہوگا، خوشخبری ساتھ ساتھ چلتی. لوگوں میں حساب کتاب ہو رہا ہوں کہ میرے جیسا آدمی جائے گا، آ جا بھائی تال ہے نا، آ جا اندر. ساری دنیا کھڑوگی، وہاں کچھ پردہ شدہ نہیں ہوگا. سب دیکھیں یہ زانی تھا، یہ تو بڑا اپنے آپ کو شریف سمجھتا تھا، وہ یہ گناہ کرتا تھا. یہ شخص یہ گناہ کے پورے پنڈر سامنے پڑیں گے، کھلی کتاب، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. اللہ شیک کر رہے ہوں گے سب. اللہ کہے گا اچھا پردہ ڈال دو چاہو تو اس کی. سبحان اللہ، نور کا ایک پردہ پڑ جائے گا. اب سب پیچھے رہ گئے، وہ پردے کے اندر سے لگے. اب اللہ مخاطب سے، ہوئے بندے اس ہر تم نے گناہ کی، یہ میں نے کیا. وہاں تو جھوٹ بول کیسے بولے گا؟ لیکن تو وہ کام تو کر رہا تھا جو میں نے بتایا تھا، جو میں تو کر رہا تھا. پہلے آپ نے کال کر لیا، میں تو لگا ہوتا اپنے کام پہ. جو شیخ مجھے گناہ دیتا تھا میں اس کے ساتھ لڑتا تھا، نفس کے ساتھ، جیسے وہ کہتا تھا فائٹ کر رہا تھا باقاعدہ. کرے تم نے فائٹ بھی کر رہا تھا، لگا ہوا تھا، بالکل لگا ہوا تھا. کہتے پردے ہٹا دو. جب پردے ہٹیں گے تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ کوئی گناہ اور سمر کے نور کا ایک گولا بنا ہوا وہ شخص. ساری معاف اس کو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری مجاہدے کا صلاح دے کر ہی رہوں گا ہر حالت کے اندر. کہ تم کوشش کرو گناہوں کو نکالنے. سمجھ آ گئی بات نہیں؟ اب ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ گناہ کو نزدیک نہ آنے دیں، گناہوں کے ساتھ فائٹ کریں. نفس کو فائٹ کرنا ہے ہم نے، اور ہر حالت میں کبھی مطمئن نہ ہو نفس کے ساتھ. عبادت سے کبھی مطمئن نہ ہو. یاد وہ میں پردے ہٹا دیے آپ کے پاس. گناہوں کو دیکھیں، حالت کو دیکھیں. اب گناہوں کی سزاؤں کو سامنے رکھیں. جھوٹ کی یہ سزا ہے، غیبت کی یہ سزا ہے، بغض کی یہ سزا ہے، بخل کی یہ سزا ہے، حرام کاری کی یہ سزا ہے، جھوٹ بول کے یہ سزا ہے، غلط حرام کھانے کی یہ سزا ہے. ساری سزاؤں کو سامنے رکھیں. سنت پہ عمل نہ کرنے کی یہ سزا ہے. سارے جو گناہ فوراً پھر مجاہدہ شروع. اتنی سزا نفس کو توڑ کے رکھنا پڑی طریقے سے. رمضان تک کون انتظار کرتا ہے؟ ہر دن رمضان ہو آپ کا معاشرہ.